محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی محترم و مکرم معزز حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، مختصر حمد و ثنا کے بعد چونکہ کم و بیش 8 سے 7-8 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، گفتگو کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تلاوت کی گئی آیت مقدسہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ چونکہ عنوان طویل ہے، اس کا جو بقیہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے، نہایت توجہ کے ساتھ، دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اسی مبارک آیت کریمہ کے تحت آپ کی خدمت میں یہ بیان، یہ عنوان جو کہ مبارک آیت کریمہ میں مذکور ہوا، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو یا نہ کہنا، مَن یُقْتَلُ، ان کے بارے میں جو قتل کیے گئے، امواتا، مرا ہوا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مختصر سے جملے ہیں۔ پچھلے جمعے میں ہم نے موت میں فرق ہے یہ گزارش کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ ایک موت کو دوسری موت پر، ایک مرنے والے کو دوسرے مرنے والے پر فوقیت حاصل ہے، فرق ہے۔ انبیاء کی موت میں، اولیاء کی موت میں، اغیاث و اقطاب کی موت میں، علماء اور صلحاء کی موت میں، مومنین، منافقین اور کافرین کی موت میں فرق ہے۔ تو یہاں رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کی روح سے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ یہ قتل ہو گئے، تو جو قتل ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ تو بتا دیا کہ وہ مارے گئے، پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ مارے جانے والے یا یہ مرنے والے فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، یہ مرنے والے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، امواتا، انہیں مرا ہوا نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب مر گئے ہیں، جب قتل ہو گئے ہیں، جب روح اس قفص عنصری سے نکل گئی ہے، اس جان کو روح چھوڑ چکی ہے، تو مر تو گئے ہیں۔ فرمایا ہاں مر تو گئے ہیں۔ بڑی توجہ میرے بھائی، قرآن پاک کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں مر تو گئے ہیں، روح تو نکل گئی ہے، جسم تو بظاہر بے جان ہو گیا ہے۔ یہ مرنے والے جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں، یہ مر تو گئے ہیں، لیکن خیال کرنا یہ مرنے والے عند اللہ بھی زندہ ہیں اور عند الناس بھی زندہ ہیں۔ بڑی توجہ میرے بھائی، عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک بھی یہ زندہ ہے، اللہ کے یہاں بھی یہ زندہ ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی، بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو سمجھنا ہے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہ کے ہاں بھی جو کہتے ہیں عند اللہ زندہ ہے،
عند اللہ رزق دیے جاتے ہیں، عند اللہ وہ مقامات و مراتب کے حامل ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک تو وہ زندہ ہے، ہمارے نزدیک کیا وہ مردہ ہے، ہمارے نزدیک کیا وہ مرے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک کیا وہ وفات شدہ ہے؟ فرمایا ہاں، تمہارے نزدیک وفات شدہ بھی ہیں، تمہارے نزدیک وہ مرے ہوئے بھی ہیں، تمہارے نزدیک وہ جسم سے جان نکلے ہوئے بھی ہیں، تمہارے نزدیک وہ قتل کیے ہوئے بھی ہیں، لیکن میں رب العالمین خالق کریم جو رب العالمین زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندگی اور موت کہتے ہیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ بولیے ذرا اونچا بولیے، زندگی دینے والا کون ہے بھائی؟ زندگی دینے والا اللہ، اور موت دینے والا بھی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، حیات کا خالق بھی اللہ، موت کا خالق بھی۔ پھر خلق کرنے کے بعد، حیات اور موت کو بنانے کے بعد، وہ حیات دینے والا بھی اللہ اور موت دینے والا بھی، یہ بات ذہن میں رکھنا بھائی، موت دینے والا بھی اللہ۔ تو جو زندگی دینے والا، جو حیات دینے والا، جو موت دینے والا، جب چاہے، بڑی توجہ، جب چاہے، جس کو چاہے، جس حال میں چاہے، یہ تو قدرت ہے نا اس کی، جس حال میں چاہے، جب چاہے، جس انداز میں چاہے، وہ جب چاہے زندگی، بولیے، دے سکتا ہے زندگی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی بولو دیتا ہے، زندگی عطا کر دیتا ہے، اور چاہے تو ماں کے پیٹ ہی میں زندگی ختم کر دے، چاہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی زندگی ختم کر دے، چاہے تو 100 سال تک اسے زندگی دیے رکھے، اور وہ رب تعالیٰ چاہے، بڑی توجہ، اگر وہ رب تعالیٰ چاہے تو ٹکڑے ہو جانے کے باوجود، گردنیں کٹ جانے کے باوجود، سر تن سے جدا ہو جانے کے باوجود، پیارے دوستو قتل ہو جانے کے باوجود، وہ چاہے تو زندگی عطا، بولیے زندگی عطا، زندگی عطا، زندگی عطا کر سکتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ بل احیا، میں زندگی اور موت کا خالق بھی میں اللہ، زندگی دینے والا بھی میں، بڑی توجہ، بڑی توجہ، زندگی دینے والا بھی میں اللہ اور زندگی لینے والا بھی میں اللہ۔ تو میں رب نے جن کو میری راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں، میں رب نے انہیں زندگی عطا کر دی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو وہ زندہ ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ زندہ ہیں۔ کیا وہ آپ کے نزدیک، کیا وہ میرے نزدیک، کیا وہ لوگوں کے نزدیک، کیا وہ انسانوں کے ہاں، کیا آپ کے میرے عقائد کے مطابق وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، وہ رب کے نزدیک بھی، رب کے نزدیک بھی بل احیاء، ہمیں کہا گیا ہے نا، اہل ایمان کو کہا گیا ہے نا، یہ لوگوں کو کہا گیا ہے نا، یہ انسانوں کو کہا گیا ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا نا، یہ ساری کائنات کے لوگوں کو قرآن نے حکم دیا نا۔ کیا حکم دیا ہے؟ مر تو گئے، یقتل، قتل ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تمام تواریخ والے لکھتے ہیں کہ ان یزیدیوں نے، ان کوفیوں نے آپ کے لاشہ مقدسہ پر، آپ کے لاشہ مبارکہ پر، آپ کے لاشہ معظمہ پر، آپ کے لاش مبارک پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم کو چور چور کر دیا، آپ کے جسم کے ذرے ذرے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ارے جتنے جسم کے ٹکڑے زیادہ ہوں گے اتنے ہی مراتب زیادہ عطا ہوں گے، جتنے ہی دین کی خاطر تکلف و تکلیف زیادہ برداشت کی جائے گی، اتنے ہی مقامات و درجات اور اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا۔ جیسے آپ وضو سے تو ہو، لیکن آپ مسجد میں آئے، آپ کو یاد آیا میرا وضو ہے، لیکن پھر آپ وضو کرنے چلے گئے۔ میرے آقا فرماتے وضو علی الوضو نور علی نور، وضو پہ وضو کرنا نور علی نور ہے۔ قتل تو ہو، ٹکڑے ہو گئے، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جسم چور چور ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے زندگی دینے والا میں اللہ ہوں، لہذا کائنات میں قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے، تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ بل احیا، یہ مر کر بھی، بولیے یہ مر کر بھی، بل قرآن کہہ رہا ہے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے، کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا،
کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث، کوئی طبقہ، کوئی مولوی، کوئی مجتہد، کوئی ملا نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، رب کا قرآن فرما رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے. اب یہ قدغن لگانا، بڑی توجہ، میری پچھلے جمعے کی تقریر کے اوپر 2-4 باتیں سامنے آئی ہیں، میں اس کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جی وہ عند الناس زندہ ہے، عند اللہ زندہ ہے، عند الناس زندہ نہیں ہے. اگر عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک زندہ ہے، لوگوں کے نزدیک زندہ نہیں ہے. اگر لوگوں کے نزدیک زندہ نہ ہوتے، قیامت تک آنے والی بنی نوع آدم اور بنی نوع انسان کے جناب کے لیے کے سامنے اور ان کے عقائد کے لیے، ان کے اعتقاد کے لیے، ان کے مسلک کے لیے، ان کے مذہب کے لیے، ان کے مشرب کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو قرآن یہ نہ کہتا کہ لا تقولو، تم زبان سے کہنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے. بل احیاء، یہ کس کو کہا گیا؟ مجھے کہا گیا، قیامت تک آنے والوں کو کہا گیا. اب جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اب جو اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتا ہو، اب جو اس آیت مبارکہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی زندہ مانے اور اپنے نزدیک بھی. بولیے، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب ایک بات تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے جی. فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ کون سی ہے جس پہ چل کر یہ مر کر بھی حیات پائے جاتے ہیں، جس پر چل کر یہ قتل ہو کر بھی زندگی ابدی زندگی پائے جاتے ہیں؟ مسئلے 2 بیان کرنے ہیں یار. ایک تو یہ کہ یا میرے نزدیک بھی، لوگوں کے نزدیک بھی زندہ، اللہ کے نزدیک بھی. ہاں، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے بل احیاء، اللہ کے نزدیک زندہ تھے. اللہ ہمیں منع نہیں کرتا، ہمیں نہیں کہتا، بلکہ ہمیں تو یوں کہا کہ لا تحسبن، تم گمان بھی نہ کرنا. کہ کیسی بڑی بات کہی ہے قرآن نے، کتنی بڑی بات کہی ہے. لا تحسبن، تم گمان بھی نہ کرنا. قتلوا فی سبیل اللہ، تم ان کے لیے گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راہ میں مارے گئے ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہے. گمان بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا، سوچنا بھی، عقیدہ رکھنا تو دور کی بات ہے. عقیدہ رکھنا تو نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ تو دور کی بات ہے. تصور، گمان، تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر گئے. اچھا، یہ کون سی راہ ہے جس راہ پر چل کر یہ ٹکڑے ہو کر بھی زندہ، جس راہ پر چل کر ریزہ ریزہ ہو کر بھی زندہ، جس راہ پر چل کر یہ جناب قتل ہو کر بھی زندہ، جس راہ پر یہ موت کا جام پی کر بھی زندہ، وہ راہ کون سی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اپنی امت سے کہہ دیجئے 5 وقت کی نمازوں میں پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. کس پر چلا بھائی؟ آپ پڑھتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم. میں بھی آسان بات کر رہا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. پتہ چلا کہ سیدھی راہ ہے، کوئی ٹیڑھی راہ بھی ہے، کوئی ٹیڑھی راہ بھی. ہم کون سی راہ مانگ رہے ہیں؟ سیدھی راہ. ہم کون سے مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم، سیدھی راہ، مستقیم. صراط مستقیم ہم مانگ رہے ہیں، ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. ہم تکون نہیں مانگ رہے، ٹیڑھی پیڑھی راہ نہیں مانگ رہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اے میرے پروردگار عالم، ہماری دعائیں ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب وہ سیدھی راہ ہے کیا؟ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کو اللہ تو مان لیا ہے، محبوب کریم کو محمد الرسول اللہ تو مان لیا ہے، قرآن کو قرآن تو مان لیا ہے، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق فرشتے تو مان لیا ہے، قیامت کو تو مان لیا ہے، تمام ضروریات دین کو تو مان لیا ہے. اس ماننے کے بعد تو جو ہے بھائی ٹکٹ تو لے لیا نا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان کا ٹکٹ تو لے لیا نا. اب ٹکٹ تو لے لیا، اب بیٹھنا ہے ٹرین میں. کون سے راستے پر چلے؟ لاہور والی ٹرین پہ بیٹھے، پشاور والی ٹرین پر بیٹھے، اسلام آباد والی گاڑی میں بیٹھے، ارے دائیں جانے بائیں جانے والی گاڑی پر. اب راستہ کون سا اختیار کرے؟ فرمایا دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. میرے مولا ہمیں سیدھی راہ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے، اس کی کوئی خبر دے دیجئے، کوئی اطلاع دے دیجئے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ سیدھی راہ ہے کون سی. تو قرآن کریم کہتا ہے صراط الذین، بڑی توجہ بھائی، صراط الذین، راہ ان لوگوں کی. راہ کس کی راہ بھائی؟ راہ ان لوگوں کی، راہ ان لوگوں کی، لوگوں کی راہ. اللہ تو کہہ رہا ہے
یقتل فی سبیل اللہ، جو میری راہ میں مارا گیا۔ مولا تیری راہ کون سی ہے؟ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انعمت علیہم، جن پر مولا تو نے انعام کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی راہ چلنی ہے، اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ رب العالمین جانتا تھا، رب علام الغیوب ہے، رب کو پتا تھا کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے اللہ اللہ کرنے میں میری مخلوق کو لگا دیں گے، نبی سے پیچھے ہٹا دیں گے، ولی سے پیچھے ہٹا دیں گے، غوث سے پیچھے ہٹا دیں گے، ابدال سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کیے جاؤ۔ پیارے دوستو، اللہ اللہ کرنے والوں کو اس خالق کریم نے، اللہ اللہ کرنے والوں کو اس اللہ رب العالمین نے، اللہ اللہ کرنے والوں کو اس اللہ ذوالجلال نے، اللہ اللہ کرنے والوں کو اس خالق کائنات نے، اس اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خیال کرنا اللہ اللہ کر، توجہ ہے بھائی، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اللہ اللہ کرنے والے، رب جانتا تھا یہ اللہ اللہ، شیطان اللہ اللہ نہیں کرتا تھا کیا؟ بولیے، ابلیس اللہ اللہ نہیں کرتا تھا کیا؟ ابلیس نے کیا خدا کی خدائی کا انکار کیا؟ نہیں کیا۔ کیا ابلیس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا؟ نہیں کیا۔ توحید ربی کا انکار کیا؟ نہیں کیا۔ ارے انکار کیا تو عظمت نبی کا انکار کیا۔ سمجھ میں ہے بات آپ کی؟ آ رہی ہے، پلے پڑ رہی ہے، بات نہیں پڑ رہی؟ ابلیس نے جو کہ اتنا بڑا عالم، زمین و زمان کے چپے چپے پر عبادت کرنے والا عابد ہے، استاذ الملائکہ، بہت سارے مفکرین نے، محققین نے تحقیق کی کہ وہ جنت کے گلے گلزار میں بیٹھ کر فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ استاذ الملائکہ، فرشتوں کا استاد ہے۔ کیوں بھائی؟ رب کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، وحدانیت کا انکار نہیں کیا، خالقیت و مالکیت کا، رب کے علم کا، رب کے تصرف کا، رب کی قدرت کا، کسی بھی رب کی صفت کا، نہ ذات کا انکار کیا، نہ رب کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا۔ اگر انکار کیا تو کس بات کا؟ جب رب نے کہا میرے آدم کو سجدہ کر، میرے آدم کو، بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی، ٹائم بڑا کم ہے، میرے آدم کو، میرے للملائکۃ اسجدوا لآدم، سجدہ کر، تسجدو سجدہ کر، سجدہ کر۔ آج ہم بھی سجدے سے بھاگتے ہیں، آج ہمیں بھی شیطان جو ہے نا سجدے سے ہی بھگاتا ہے۔ اسے پتہ ہے سجدہ وہ عظمت والی چیز ہے، سجدہ وہ مقام و مرتبے والی چیز ہے، ساری عبادتیں کرے، ساری خدا کی خدائی کی تمام اوصاف کو، تمام ظاہری باطنی صفات کو، تمام کمالات رب کے مانے، سجدہ نہ کرے، بڑی توجہ فرمائیں، سجدہ نہ کرے راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ سجدہ نہ کرے تو ابلیس نے انکار کیا؟ نہیں کیا۔ انکار کیا تو کس بات کا؟ بولیے، بولو، نبی کی عظمت کا۔ کس کا انکار کیا جی؟ کس کا انکار کیا جی؟ بار تک آواز آ رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں اس لیے وضاحت سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کی عظمت کا انکار کیا تو نبی کی عظمت کا۔ اچھا، یہ سجدہ جو ہے نا، جو تسجدوا لآدم ہے، یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے، عبادت کے لیے نہیں ہے۔ یہ سجدہ جو کرایا یہ عبادت کے لیے نہیں کہ آدم کی عبادت کرو۔ اور مزے کی بات کر دیتا ہوں، سجدہ کرانے سے پہلے، سجدے کا حکم جاری کرنے سے پہلے، سجدے کا حکم دینے سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رب کریم نے فرمایا نفخت فیہ من روحی، نفخت فیہ من روحی، توجہ میرے بھائی، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر کیا کرنا؟ فقعوا لہ ساجدین، تم ہو جانا سجدہ کرنے والوں میں۔ نفخت فیہ من روحی، نفخ کسے کہتے ہیں؟ نفخ کہتے ہیں ہوا کو، نفخ کہتے ہیں ہوا کو۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ روح ہے، یہ روح پھونکی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ پھونک دوں، نفخ، ہوا پھونک دوں، روح پھونک دوں، اور روح بھی کون سی؟ من روح
مر روحی، اپنی روح پھونک دوں. تو جب تک روح نہیں آئی تب تک سجدہ نہیں کرنا. جب تک روح نہیں آئی یہ مٹی ہے، جب تک روح نہیں آئی، بڑی توجہ، جب تک روح نہیں آئی یہ مٹی ہے، جب تک روح نہیں آئی یہ آگ ہے، جب تک روح نہیں آئی یہ پانی ہے، جب تک روح نہیں آئی یہ ہوا ہے، یہ اربع عناصر جس سے آدم کو بنایا، جب تک روح نہیں آئی تب تک سجدہ نہ کرنا. کیونکہ بت کو سجدہ نہیں، بڑی توجہ میرے بھائی، بت کو سجدہ نہیں کرنا. جب تک روح نہ آئے سجدہ نہ کرنا. نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر تم سجدہ کرنا. پتہ چلا آدم کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے روح پروردگار عالم کو سجدہ کیا جا رہا ہے. توجہ ہے، اوپر سے تو نہیں گزر گئی بات، سمجھ میں آئی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. مجسمہ موجود ہے، یہ کسی موضوع طویل ہے، پھر کسی موقع پہ تفصیل سے عرض کریں گے. مجسمہ موجود ہے، ہاتھ پیر، توجہ بھائی، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سب موجود ہیں. آدم علیہ السلام کے مجسمہ بن گیا، پتلا بن گیا، بت بن گیا. جب بنا تو کیا تھا بھائی؟ بت. جب بنا تو کیا تھا؟ بت کو سجدہ نہیں کروایا میرے بھائی. ہاں یہ توجہ کرنا بھائی، یہ بڑا خاص بات عرض کر رہا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں جب ہم کسی قبر پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تیرے اس ولی کامل کے صدقے میں تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا کر، تو اس کے اندر بت نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہے اس کے اندر، قبر کے اندر بت نہیں ہوتا، کون ہوتا ہے؟ اچھا دوسری بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گئے آپ، اگر ہم قبر پوجوا ہوتے، قبروں کو پوجنے والے ہوتے، میں اپنے عقائد کی بات کر رہا ہوں، اپنے اہل سنت کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور جو لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جا کے یہ مانگتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. پیارے دوستو، ہم عبداللہ شاہ غازی گئے، سینکڑوں قبریں وہاں موجود ہیں، سینکڑوں قبر. میری طرف توجہ فرمائے بھائی، ہاں یہ معاملہ چوپڑ نہ ہو جائے، بڑی قیمتی گفتگو چل رہی ہے، میری طرف دیکھیں بھائی. اللہ اللہ، آپ سینکڑوں قبریں موجود ہیں، ہر قبر پہ ہم کھڑے، بولو ہر قبر پہ کھڑے نہیں ہوتے، ہر قبر پہ، او بابا ہم ہر قبر پہ کھڑے نہیں ہوتے. قبر پوجنے والا وہ ہوتا ہے، اس کو اس سے خارج نہیں ہے قبر کس کی ہے، قبر کے اندر کون ہے، قبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو پوجنے والا ہوتا ہے جہاں بت مل جائے وہی سجدہ، بڑی توجہ وہی سجدہ. لیکن ہم جب قبرستان جاتے ہیں ہم ہر قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، ہر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم ہر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کے دربار میں التجا نہیں کرتے. ہم اس قبر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جس قبر کے اندر اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس قبر کے اندر اللہ کا، بولیے جس قبر کے اندر اللہ کا ولی ہوتا ہے. بات دور نکل گئی یار، میں یہ کر رہا تھا، پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے، اللہ نے فرمایا جب تک روح نہ پھونکوں، جب تک روح نہیں آئی تو کیا تھا؟ پتلا تھا. جب تک روح نہیں آئی تھی کیا تھا؟ مجسمہ تھا. جب تک روح نہیں آئی تھی کیا تھا؟ بت تھا. جب کہا نفخت، قرآن ہے یہ بھی قرآن میں قرآن پیش کر رہا ہوں پیارے دوستوں. نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر سجدہ کرنا. ارے جب تک روح نہیں آئی، بڑی توجہ، جب تک روح نہیں آئی تھی مجسمہ تو آدم کا تھا، مگر وہ نبی کا مقام اور مرتبہ کب ملا؟ جب اللہ نے روح اس میں ڈال دی. سجدے کا حکم کب دیا؟ جب روح اس میں آ جائے. میرے دوستو، آنکھ کان تمام اعضاء موجود ہیں، آنکھیں بھی موجود ہیں پر دیکھتی نہیں ہیں، کان بھی موجود ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، ہاتھ موجود ہیں مگر قوت لامسہ نہیں ہے، پیر موجود ہیں مگر قوت رفتار نہیں ہے، زبان موجود ہے قوت گفتار نہیں ہے، آنکھیں موجود ہیں قوت بصارت نہیں ہے، کان موجود ہیں قوت سماعت نہیں ہے. لیکن جب روح پھونکی آنکھیں بھی کام کرنے لگ گئی، ہاتھ بھی کام کرنے لگ گئے، پیر بھی کام کرنے لگ گئے، کان بھی سننے لگ گئے، آنکھیں دیکھنے لگ گئی. پیارے دوستو، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے جب روح پھونکی ایک دم اٹھنے کا قصد کیا اور پھر جناب پر حرام فرما ہو گئے. رب نے فرمایا سانا عجولا، کتنا عجلت والا ہے یہ انسان، کتنی عجلت اور کتنی جلدی ہے اس کو. تو پیارے دوستو، بات دور نکل گئی. عرض کرنا تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے،
یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے، یہ اللہ اللہ شیطان کرتا تھا، ابلیس کرتا تھا، کیوں مارا گیا، کیوں راندہ درگاہ ہو گیا، کیوں اس کی اربوں قدموں سالوں کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی، کیوں لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، کیوں اس کو ابلیس اور اس کو شیطان اور اس کو لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا، تھوڑے دو لفظ دے دیتا ہوں، بڑے قیمتی موتی ہیں، سنبھال لیں تو بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی موتی دے رہا ہوں، قدر کیجئے گا ان موتیوں کی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے جب کہا نا تسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے سر بسجود ہو گئے، الا ابلیس، مگر نہ کیا سجدہ ابلیس نے۔ کس کو سجدہ نہیں کیا بھائی؟ بولو تو صحیح۔ نبی کو۔ کس کو؟ آدم نبی کو، سید آدم علیہ السلام نبی کو سجدہ، اللہ کے سجدے سے انکار، حضرت اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کیا ابلیس نے، شیطان نے رب کے سجدے سے انکار نہیں کیا۔ وحدانیت سے، توحید کرنے والے غور فرمائیں، توحید سے انکار نہیں کیا، رب کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا، رب کی انکار کیا تو کس بات سے؟ نبی کی عظمت۔ یہ سجدہ تعبدی عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیماً سجدہ کرایا گیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ کیا تھا جی؟ تو جو تعظیمی سجدہ نہ کرے اس کو تو شیطان قرار دے دیا جائے، اس کو تو ابلیس قرار دے دیا جائے، اسے تو لعنتی قرار دے دیا جائے، بلکہ اس کو کہا جائے، کیا کہا رب تعالیٰ نے جب اسے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ پتہ ہے آپ کو کیا کہا؟ معلوم ہے جی؟ بتاؤں کیا کہا اللہ نے؟ ہم کہتے ہیں نا آپ جائیے، آپ تشریف لے جائیے، آپ چلے جائیں، یہ ہم کہتے ہیں نا جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، اور جب کسی سے بہت زیادہ ناراضگی ہو جائے پھر کیا کہتے ہیں؟ نکل جا۔ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی گیٹ آؤٹ، نکل جا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تو چلا جا، یہ نہیں کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، یہ نہیں کہا کہ تو جا، بلکہ کیا فرمایا فخرج، نکل جا۔ کیا کہا؟ فخرج، نکل جا۔ اور پھر جب بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں نکل جا، یہ بھی کہتے ہیں نکل جا، ساتھ دھکے بھی۔ بولو تو صحیح، وہ بات اوپر چلی گئی ہے یار، آپ بہت نیچے بیٹھے ہوئے ہو، آپ بہت نچلی سطح پہ ہو، تھوڑا اوپر آ جاؤ، بات سمجھ میں، دھکے بھی دیتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا پیارے دوستوں، اچھا پھر جب بہت زیادہ ہو جائے ناراضگی تو پھر دھکے بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی، وہ بولو تو صحیح، برا بھلا بھی وہ کہتے ہیں نا۔ آؤ رب نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ نے جب سجدہ نہیں کیا اللہ نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا فخرج، نکل جا، فإن علیک اللعنتی، تجھ پر لعنت ہو۔ یا اللہ کب تک کے لیے؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر لعنت ہو۔ یا اللہ کیوں؟ تیری وحدانیت کا انکار کیا؟ فرمایا نہیں، بڑی توجہ کرنا بھائی، بڑی توجہ کرنا بھائی، تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا انکار کیا اس نے؟ فرمایا نہیں، جو میرے نبی کی عظمت کو نہ پہچانے، جو میرے نبی کے مرتبے کو، جو میرے نبی کی عظمت و مقام کو، جو میرے نبی کی شان و شوکت کو، جو میرے نبی کو نہ پہچانے، جو میرے نبی کو نہ مانے، جو میرے نبی کی تعظیم نہ کرے، جو میرے نبی کی عزت نہ کرے، جو میرے نبی کا احترام نہ کرے، جو میرے نبی کو صرف نبی نہیں ماننا بھائی، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ماننا، بلکہ نبی کی تعظیم، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، پہلے تعظیم نبی ہے پھر اللہ کی تسبیح ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اب تسبیح بیان کرو۔ پہلے نبی کی عظمت ہے، پہلے نبی کی۔ مولانا کیا بات کرتے ہو، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ او بھائی توجہ ہے، بات کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ مول صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پہلے؟ ہاں نبی پہلے، بڑی بات ہے۔ اللہ بعد میں؟ ہاں اللہ بعد میں، ریکارڈ ہو رہی ہے، ذمہ دار ہوں بات کا، انشاءاللہ امید ہے ابھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ تو پہلے ہے، محمد الرسول اللہ تو بعد میں ہے، آپ کہتے ہو نبی پہلے۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ نبی ہے مخبر، بڑی توجہ کرنا بھائی، نبی ہے مخبر، لا الہ الا اللہ ہے خبر، بڑی توجہ میرے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں بڑی اونچی بات ہو گئی ہے، بات اسٹیج سے اوپر چلی گئی ہے۔ جی جمعے کا اجتماع نہ سمجھیں۔ پیارے عزیز دوستو،
نبی کون ہے؟ مخبر. نبی کون ہے؟ مخبر ہوتا ہے خبر لانے والا. مخبر خبر لانے والا. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. لا الہ الا اللہ نبی خبر دے رہا ہے لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ ایک میرا نبی نہیں، ایک کملی والا محمد کریم نہیں، بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہر نبی و ہر رسول نے واز یہی کیا لا الہ الا اللہ. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. پتہ چلا ہر نبی کا آواز، ہر نبی کا خطاب، ہر نبی کی تقریر، ہر نبی کا بیان، ہر نبی کا عنوان کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ہر نبی لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آیا. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. نبی مخبر ہے، نبی خبر لانے والا ہے. اب خبر کو ماننا، جو خبر کو مانتا ہے وہ بن جائے گا مومن. جو خبر کو مان لے گا، لا الہ الا اللہ کو مان لے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مومن. لیکن پیارے دوستو، مخبر ہے محمد الرسول اللہ، خبر ہے لا الہ الا اللہ. اب آیا خبر دینے والا. جو کہے میں مخبر کو صادق نہیں مانتا، جو کہے میں خبر دینے والے کو سچا نہیں مانتا، وہ خبر کو مانے گا؟ وہ بولو تو صحیح یار، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اوپر نہیں جانا چاہتے. اور بھائی جو بندہ مخبر خبر لانے والے کو نہ مانے، بولیے وہ خبر بات سمجھنے لائق ہے. میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے بھائی، گھوٹا لگاتے لگاتے عمر گزر گئی ہے بھائی میرے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس نے مخبر کو نہیں مانا اس نے خبر کو ماننے سے پہلے مخبر کو سچا ماننا پڑے گا. ایک راوی حدیث بیان کرتا ہے، اس میں نقص آ جاتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہو، کبھی وہ بھولا ہو، کبھی نسیان ہوا ہو، کبھی اس سے کوئی خطا ہوئی ہو، اس حدیث میں نقص آ جاتا ہے، اس حدیث کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اس حدیث کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے، کبھی وہ ضعیف ہو جاتی ہے، کبھی وہ جناب قوی ہو جاتی ہے. تو قوی کب ہوتی ہے؟ جب مخبر، وہ خبر دینے والا، وہ حدیث بیان کرنے والا صادق ہو، پھر وہ حدیث صادق ہوتی ہے. یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو مخبر کی صداقت پر. تو جس نے مخبر کو صادق مانا وہی تو خبر کو صادق مانے گا. اب خبر ہے لا الہ، لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ خبر ہے. اور مخبر کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ. اب بتائیے پہلے کس کو مانا؟ خبر کو مانا یا مخبر کو مانا؟ اللہ کو مانا یا نبی کو مانا؟ بولو تو صحیح. اور بھائی پہلے کس کو مانا؟ پتہ چلا اللہ کو ماننے سے پہلے جو اللہ کا پتہ بتا رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا پتہ بتانے والا سچا اور صادق ہے. جب اس کو مانو گے تو اللہ کا ماننا قابل قبول ہوگا. جب اس مخبر کو نہیں مانو گے تو خبر کا ماننا، خبر دینے والا جھوٹا تھا، خبر سچی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ خبر دینے والا تو سچا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خبر دینے والا پہلے سچا. آئیے اللہ کرنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، رب کریم نے فرمایا میرے حبیب شیطان ان میرے بندوں کو لگا دے گا، کہے گا اللہ 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 اللہ، باقی کچھ نہیں ہے. میرے پیارے نبی کملی والے اعلان عام کر دے، بڑی توجہ کرنا. آئیے میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب کہہ دیجئے، قل، اعلان کر دیجئے، قل فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کیا کہا جی لوگوں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، اللہ کا کرم چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، اللہ کی تسبیحیں کریں. کیا کریں؟ ہم اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں بھائی. کس کو منانے آئے ہیں؟ ٹائم بھی ختم ہے، بات بھی ختم ہے. کس کو منانے آئے ہیں؟ آپ جو بیٹھے ہوئے کس کو منانے آئے ہو؟ اللہ کو منانے نا. یہ گرمیوں کے لمبے دن ہوتے ہیں، صبح 7 سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہو، کس کے لیے؟ بولو تو صحیح. اللہ کے لیے نا.
یہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہو، رو رو کر رب کے دربار میں التجائیں کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے کس کے لیے؟ تو فرمایا اے دنیا کائنات میں رہنے والوں، میرے حبیب میں میری مخلوق کو بتا دے، قل فرما دیجئے، قل اعلان کر دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان بے شک تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری غلامی کرو۔ او بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ کیے جاؤ، ارے اللہ اللہ کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ اللہ کو منانے آئے تھے، مولا تجھے راضی کرنے آئے ہیں، مولا تجھے منانے آئے ہیں، یا اللہ تیری رضا چاہتے، تحبون اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، رب نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو فاتبعونی، اس کے دروازے پر جاؤ۔ او بھائی توجہ نہیں ہے آپ کی توجہ نہیں ہے، فاتبعونی، بات کا ذمہ دار ہوں بھائی، فاتبعونی، اس کی تابعداری کرو، یا اللہ تجھے راضی کرنے آئے، فرمایا کہ مجھے راضی کرنا ہے نا تو میرے محمد کو راضی کر لو، مجھے راضی کرنا ہے نا، فاتبعونی محمد جی تو کہتا نا لمبی لمبی نمازیں پڑھو، لمبے لمبے سجدے کرو، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھو، رات بھر کھڑے ہو کر میرے لیے اور میری حمد اور ثنا کرو، فرمایا نہیں، حمد بعد میں، ثنا بعد میں، تسبیح بعد میں، نماز بعد میں، بڑی توجہ بھائی، روزہ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی کرو، کیا کرو؟ او بھائی کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی، یا اللہ ہم تجھے منانے آئے تھے، تو نے اس دروازے پہ بھیج دیا، کہتے ہیں یہ نبی کرتے ہیں، یہ بریلوی یہ نبی کرتے ہیں، باقی ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کریں کہ آج جس کے پاس آئے تھے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، اسی نے بھیج دیا اس دروازے پہ، اب جہاں مالک بھیجے گا وہی تو بابا وہی تو جائیں گے نا، توجہ نہیں ہے آپ کی، جہاں مالک بھیجے گا بھائی، بات میں نے کھلی کر دی ہے، جہاں مالک بھیجے گا رب کے پاس آئے، تحبون اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا اچھا مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہو نا تو فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی کرو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، توجہ ہے، خدا کی رضا، زمین و زمان، کون و مکان، شجر و حجر، نباتات و جمادات، جن و انس، تمام کائنات خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا ساری کائنات چاہتی ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے؟ محمد کی رضا، فاتبعونی، اس کی غلامی کرو، یا اللہ ہم تیرے پاس آئے تھے، تجھے منانے آئے تھے، فرمایا جب اس کی غلامی کرو گے نا تو پھر تمہیں منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، اللہ راضی ہو جا، جاگ جاؤ، بات ختم ہو گئی ہے، میں گٹھان لگانے لگا ہوں، لپیٹنے لگا ہوں بات کو بھائی، فاتبعونی، جب اس کی تابعداری کرو گے پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر تمہیں منت نہیں کرنا پڑے گی، یا اللہ راضی ہو جا، راتوں کو اٹھ کر تمہیں نہیں رونا پڑے گا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اللہ تمہیں جب اس کی غلامی کرو گے نا، جب اس کی غلامی میں آ جاؤ گے نا، جب اس کی گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، جتنے بیٹھے ہو کائنات والو، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا، اگر محمد کی غلامی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بات میں نے کہیں اور کرنی تھی کہیں اور پہنچ گئی، تو پیارے دوستو یحببکم اللہ، کوئی سا بھی ترجمہ گھر میں جا کے اٹھا کے دیکھ لینا، یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں کہوں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، ارے اس میں کیا صداقت ہے؟ مزہ تب ہے نا وہ اللہ کہے میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، کیوں بھائی؟ اور بھائی وہ اللہ کہے نا یہ بندہ میرا محبوب ہے، مزہ تو پھر ہے نا، اپنے منہ میاں مٹھو ہر کوئی یہی کہتے ہو نا افضل بھائی، اپنے منہ ہر کوئی میاں مٹھو بنتا ہے نا، اپنے منہ میں کہتا ہوں میں اللہ کا پیارا، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا، ارے مزہ تب ہے جب اللہ کہے یحببکم اللہ، میں اللہ اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ہم نے کہا مولا تیرا دوست بننے کے لیے تو پاکیزگی چاہیے، توجہ ہے، مقام چاہیے، پاکیزگی چاہیے، عبادات چاہیے، ریاضات، ہم تو ٹھہرے گناہگار،
ہم تو ٹھہرے بھائی توجہ کرنا بھائی آخری بات ہے، ہم تو تیرے نبی کی غلامی میں جب آ گئے، اب تیرا ارشاد آ گیا یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ مولا تیرا محبوب بننے کے لیے تو مقام ولایت چاہیے، مقام غوثیت چاہیے، مقام ابدالیت چاہیے، مقام صالحیت چاہیے، نیک اور تیرے محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ چاہیے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم بدکار ہیں۔ فرمایا جب نبی کی غلامی میں آ جاؤ گے نا، یغفر لکم ذنوبکم، ارے تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یحببکم اللہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ہم نے کہا ہم تیری محبوب تیرے دوست بننے کے لائق نہیں ہیں چونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ مولا بہت زیادہ ہیں گناہ ہمارے بولے بہت زیادہ، آپ لوگوں کے نہیں ہے، میرے بہت زیادہ ہیں گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، تیرے گناہ اگر زیادہ ہیں تو میں بخشنے والا بھی بہت بڑا غفور الرحیم ہوں۔ سبحان اللہ، پیارے دوستو، یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہنا۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ صراط آئندہ جمعہ ذرا ٹائم سے آئیے گا، اسی بات کو کریں گے انشاءاللہ۔ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم، جن پر مولا تو نے انعام کیا۔ اب یہ منعم علیہ کون ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے۔